ٹھیک ہے خواجہ آصف صاحب نے کل فرمایا کہ جی آپ بتائیں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے یا لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, یا تو لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا لاک ڈاؤن نہیں ہوتا ہے. گرے ایریاز کوئی نہیں ہوتے, تو گرے ایریاز تو واقعی کوئی نہیں ہوتے ہیں. گرے ایریاز تو تب بھی نہیں تھے جب ہمارے اتنے سٹوڈنٹس ووہان کے اندر چائنا کے اندر پھنسے اور آپ نے یہاں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جی آپ ان کو سٹوڈنٹس کو واپس لے کر آئیں. جب وہ سٹوڈنٹ ہم واپس لے کر آنے والے ہو گئے تو آپ نے کہا کہ جی پاکستان میں کرونا وائرس کو جان بوجھ کے پھیلایا جا رہا ہے. تو گرے ایریاز تو نہیں ہوتے, یا تو پھر آپ اس سائڈ پہ ہوتے یا پھر آپ اس سائڈ پہ ہوتے. پھر آپ نے زائرین کے بارے میں فرمایا کہ زائرین کی وجہ سے یہاں پہ کرونا وائرس پھیلا ہے, بلکہ آپ لوگوں نے یہاں پہ کہا کہ میں سیاسی کارکن ہوں, اور سیاسی کارکن ہونے کے ناطے میں یہ کہوں گا کہ زبردستی زائرین کے ذریعے یہاں پہ, یہ بھی آپ نے بالکل غلط بات کی ہے. کیونکہ اگر ایک ملک کے لوگوں کے اوپر یا دنیا کے اوپر کرائسس آتا ہے تو جو بھی لوگ جہاں پہ بھی اپنے روزی روٹی کمانے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں, عمرہ کرنے جاتے ہیں, یا زائرین جو ہے وہ اپنے اس کے لیے جاتے ہیں, مذہبی رسومات کے لیے جاتے ہیں, تو آخر کرائسس میں انہوں نے اپنے ملک تو آنا ہے. ہم تو اپنے ملک کے لوگوں کو ڈسون نہیں کر سکتے ہیں. پہلی دفعہ دنیا میں یہ کرونا وائرس آیا, ابھی لوگوں کو تجربہ نہیں تھا. افغان کا, بلوچستان کا بھی شکریہ, لیکن اس کے بعد ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کا شکریہ. آپ نے تو کہہ دیا کہ جو ان کو واپس کرے, ڈسون کر دیں. ان لوگوں کو تو ہم واپس نہیں کر سکتے تھے. 775 زائرین ڈیرہ غازی خان کے عوام میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا, جب سب سے زیادہ بیشنگ آپ لوگ کر رہے تھے کہ زائرین کو واپس بھیج دیا جائے. زائرین کہاں جاتے, آخر وہ اس ملک کے لوگ تھے. تو گرے ایریاز تو وہ بھی نہیں تھے, وہ آئے ڈیرہ غازی خان کے اندر. مجھے یہ فخر ہے کہ جس طریقے سے ڈیرہ غازی خان کے لوگوں نے ان زائرین کو ایکسیپٹ کیا, ہم نے ان کو کوارنٹائن کیا. 775 افراد جو ہے وہ بالکل صحیح ہو کے, صحت مند ہو کے, کوارنٹائن ہو کے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے ماشاءاللہ سے. پھر آپ نے دوسرا گرے ایریا سلیکٹ کیا. پھر آپ نے کہا کہ جی حاجی کیمپس کے اندر یا پھر جو حاجی آتے ہیں یا جو ان کی وجہ سے جو ہے وہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے, لیکن الحمدللہ وہ بھی آپ کا اٹیک کامیاب نہیں ہوا. تو ڈسپیرٹی یا آپ نے منافرت تو آپ نے پھیلائی. یہاں پہ تو لیڈر پرائم منسٹر عمران خان صرف پاکستان کے نہیں, گیلپ سروے کہہ رہا ہے کہ 82% جو عوام ہے وہ پاکستان کی گیلپ سروس اعتماد کرتی ہے کہ جو پرائم منسٹر عمران خان نے جو بھی اقدامات کرونا وائرس کے اندر لیے ہیں اس کا پاکستانی قوم کو اس کے اوپر اعتماد ہے. میں تو نہیں کہہ رہی, گیلپ سروے کہہ رہا ہے. اور جب ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کہتی ہے یا پھر آپ کا یونائٹڈ نیشنز کہتا ہے کہ سب سے بڑی قحط آنے والی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے, 25 کروڑ دنیا میں لوگ بھوک سے مرنے کا خطرہ ہے, وہاں پہ 144 ارب کا احساس کفالت پروگرام جو ہے جو وہ پرائم منسٹر عمران خان نے آپ کو دیا, 12,000 کیش دیا گیا. نہ میرے ڈیرے کے اوپر کوئی آیا, نہ کسی ایم پی اے کے ڈیرے کے اوپر کوئی گیا, نہ کسی کی منت کی گئی, نہ کوئی لائن لگی, نہ کوئی ڈس ریسپیکٹ ہوئی, نہ سٹیمپڈ ہوا, بلکہ وہ تمام ڈیٹا موجود ہے. اور اس ڈیٹا کے اندر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ریٹیلر کون تھا, احساس کفالت سینٹر کون سا تھا, اور کس شخص کا کیا ایڈریس ہے جس کے اندر ہم نے 27 ارب سندھ کے ڈائریکٹ غریب عوام کو ہم لوگوں نے احساس کفالت کیش پروگرام سے پرائم منسٹر کے دیا. اور دنیا کے WHO نے کہا, ورلڈ اکنامک فورمز نے کہا کہ جو پرائم منسٹر عمران خان نے اس وقت کرونا وائرس کی پینڈیمک بیماری کے اندر جو اقدامات لیے اس میں ٹاپ 6 ممالک کے اندر پاکستان کا نام ہے. اور میں تو سلوٹ پیش کرتی ہوں پرائم منسٹر عمران خان کو کہ قرضے تو آپ لوگوں نے لیے ہیں. آپ نے تو کہا کہ بھوک سے نہیں مرتے لوگ, بھوک سے تو لوگ مرتے ہیں. آپ واقعی اپنے حلقوں میں جائے تو آپ کو پتا چلے کہ بھوک سے لوگ مرتے ہیں. تھر میں کتنے بچے مرتے ہیں, ظاہر بات ہے وہ غذائی قلت تو آپ کو نظر نہیں آتی ہے. لیکن ورلڈ اکنامک فورم نے کہا, دنیا نے کہا, اور جو سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن ہیں انتونیو گتریس, انہوں نے بھی کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جو ڈیٹ ریلیف مانگا ہے, جو آپ لوگوں نے ڈیٹ لیا تھا ہم لوگوں نے نہیں لیا تھا. 1 سال کے لیے 76 ممالک سمیت پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے وہ قرضے معاف جو ہے وہ ڈیلے کروائے. میں سمجھتی ہوں اس سے بڑا ریلیف تو لوگوں کو نہیں مل سکتا ہے. پھر جب دنیا کے اندر تمام لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, SDPI کہتا ہے کہ پاکستان میں 9 لاکھ کے قریب چھوٹے کاروبار بالکل ختم ہو جائیں گے, وہ بالکل صفائی حسی سے مٹ جائیں گے. وہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ ویژن تو پھر ایسی لیڈر کا ہوتا ہے جو کرائسس کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے, اور کرائسس کے اندر بھی اپرچونٹی جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان نے ایک اپرچونٹی کریٹ کی جس کو رائٹرز نے, ورلڈ اکنامک فورم نے اور تمام دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے فورمز ہیں انہوں نے اس کو سراہا ہے. میرے پاس اس کی ڈیٹیل ہے. گرین سٹیمولس کے نام سے پرائم منسٹر عمران خان نے ایک پروگرام شروع کیا, اور اس گرین سٹیمولس کے اندر ہمارے جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اسپیشلی میں KPK کی گورنمنٹ کو, محمود خان صاحب کو جو ان کے CM ہیں,
اور جو ان کے فارسٹ منسٹر ہیں، میں ان کے اور ان کے ڈپارٹمنٹ کو اس لیے سلوٹ پیش کرنا چاہتی ہوں کہ 22,000 ہم لوگوں نے اس پینڈیمک بیماری میں جو دوسرے جگہوں سے لوگ جو ہے بے روزگار ہوئے، ہم لوگوں نے وہاں پہ 22,000 ڈیلی ویجز پہ 800 سے لے کر 500 تک سیپلنگ لگانے پہ، نرسری میں پودے لگانے کے اوپر ہم لوگوں نے ان کی جابز کریٹ کی کہ ایک طرف تو بے روزگاری کا جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، دوسری طرف ہم لوگوں نے کلائمیٹ چینج کو کامبیٹ کرنے کے لیے یہ گرین سٹیمولس پروگرام شروع کیا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ کرائسس کے اندر سے اپرچونٹی نکالنے کے لیے ہی بڑے لیڈر پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے اندر گرین جابز بھی کریٹ کی گئی اور دوسری طرف جو ہے وہ بے روزگاری کے اوپر بھی وہ کیا گیا۔ لیکن صرف میرا سوال یہ ہے کہ ابھی تو ہمیں ماحول بھی سب سے اچھا اس وقت جو ہے وہ ایئر کوالٹی اسلام آباد کی بھی ہے، لاہور کی بھی ہے۔ ہماری جو ہیلتھ ایڈوائزری ہے اس نے انڈائریکٹلی جو ہے وہ ہماری کلائمیٹ ایڈوائزری کی مدد کی ہے۔ میں یہ اپیل کرتی ہوں اور پارلیمنٹ کے آگے بھی رکھتی ہوں کہ بعد میں جب انشاءاللہ کرونا وائرس کا یہ ختم ہو جائے گا، اس کا علاج نکل آئے گا اور ہم اس کے اوپر قابو پا لیں گے، تو تب بھی ظاہری بات ہے ہم لوگوں نے تمام اپنی ملیں بھی چلانی ہے، ٹرانسپورٹ بھی چلنی ہے، کاروبار بھی چلنا ہے۔ تو ایئر کوالٹی کو یا ایئر پولوشن کو یا اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ جزوی طور پر اس پارلیمنٹ سے جو ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے جن علاقوں میں زیادہ اسموگ ہوتی ہے اور جن علاقوں میں زیادہ پولوشن ہوتی ہے وہاں پہ کلائمیٹ ایمرجنسی ہمیں ایٹ لیسٹ اسی طریقے سے کہ ہفتے اور اتوار کو ہم کچھ ٹرانسپورٹ کے اوپر اور کچھ گاڑیوں کے اوپر بڑے شہروں کے اندر جو ہم پابندی لگا دیں تاکہ یہ ہمارے پاس سسٹینیبل اور کانسٹنٹ جو ہے اس کا سلوشن آ سکے۔ آپ آرام سے بیٹھے، تأمل سے بات کریں اور درمیان میں جو ہے وہ بار بار وہ مت کسیں آپ یہاں پہ۔ جس کی باری آئے گی وہ جواب دے گا، پوائنٹس نوٹ کریں، اور اس طرح جو ہے وہ آپ یہ والا کرونا پہ بول رہے ہیں آپ آرام سے سنیں، آپ آرام سے سنیں، تحمل کا مظاہرہ کریں، جذباتی مت ہوں۔ آپ کی جب باری آئے گی آپ اپنی باری پر کرونا پہ بات کریں۔ چلیں اور تو کوئی بات نہیں ہے، اپنی باری پہ ضرور جواب دے دیں، لیکن اگر سندھ گورنمنٹ کو 27 ارب کے علاوہ بھی پیسے چاہیے، کیش چاہیے، تو کیش کے لیے بھی پھر آپ لوگوں کو ماحول کو خراب مت کریں۔ آغا رفیع اللہ صاحب آپ نعرے بازی نہ لگائیں، نہ کسی کا نام لے کے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ آپ آرام سے تحمل سے بیٹھیں، اور یہ جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، کوئی آپ جلسہ گاہ میں نہیں بیٹھے ہوئے اس ٹائم۔